أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما جہاں تک تعلق ہے السفینہ کشتی کا، فکانت پس وہ تھی لمساکین چند مساکین کی، یعملون جو کام کرتے تھے، فی البحر سمندر میں، فارت تو پس میں نے ارادہ کیا ان عیبہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، وکان اور تھا وراءہم ان کی آگے ملکن ایک بادشاہ، یاخذو جو لے لیتا تھا کل سفینۃ ہر اس کشتی کو جو درست ہوتی تھی غصبا غصب کر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے استفادے کی درخواست کی۔ خضر علیہ السلام نے اس شرط کے اوپر اپنے ساتھ رکھ لیا کہ جب تک کسی بات کی وضاحت میں کر نہ دوں آپ نے سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 3 امور جو شریعت کے خلاف تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر خاموش نہ رہ سکے، سوال اٹھایا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میری اور آپ کی جدائی، لیکن جدا ہونے سے پہلے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں ان باتوں کی حقیقت کہ جن کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ واقعہ کیسی عظیم الشان واقعہ ہے جو دکھی انسانوں کو بہت سکون دینے کا باعث ہے۔ انسانوں کے اوپر جتنے آلات آتے ہیں زیادہ سوچ کی بنا پر آتے ہیں۔ سوچیں مثبت ہوں، جسم کو سکون پہنچتا ہے۔ سوچ انسان کی ایسی ہو کہ اس طرح ہو گیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اندیشے انسان کو بے چین اور پریشان کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ اے میرے بھائی موسیٰ، جو پہلا معاملہ تھا کہ ہم کشتی کے اندر بیٹھ گئے تھے، کشتی والوں نے ہمیں سوار کیا، کرایہ بھی نہیں لیا، اور میں نے ان کشتی والوں کی کشتی کے ایک پھٹے کو توڑ دیا جو ظاہراً شریعت کے خلاف تھا، جس کے اوپر آپ خاموش نہ رہ سکے کہ کسی کا نقصان کر دینا یہ تو جائز نہیں ہوتا۔ لیکن میں آپ کو بتلاتا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کیا اپنی طرف سے نہیں کیا ہے۔ پہلی بات یہ وضاحت کر لی کہ جو بھی میں نے کیا ہے یہ میں نے کیا ہے وما فعلتہ عن امری، اپنی طرف سے نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کا مجھ کو حکم تھا تو اللہ رب العالمین کے حکم کو میں نے پورا کیا ہے۔ اب اس کے اندر حکمت کیا ہے وہ بھی آپ کو سکھلائے دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتلائے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے، فکانت لمساکین، وہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو کام کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے، سمندر کے اندر کشتی چلاتے تھے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ تو میں خضر نے چاہا ان اعیبہا کہ اللہ کے حکم سے اس کو عیبدار کر دوں، جو اگرچہ بظاہر تو ان کشتی والوں کے لیے نقصان ہے، لیکن یہ نقصان انشاءاللہ ان کو بڑے نقصان سے بچائے گا۔ بعض اوقات انسان کو اللہ رب العالمین چھوٹا سا نقصان دے کر کے بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، اور تھا ان کے آگے، جب کشتی آگے چلتی ہے تو آگے ایک بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ ایک ڈاکو قسم کا بادشاہ ہے کہ جو بھی کشتی اس کو اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، اس کو چھین لیتا ہے، اس کو غصب کر لیتا ہے۔ تو میرا ارادہ یہ ہوا اللہ کے حکم سے کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، کہ جب بادشاہ اس کو دیکھے گا کہ اس کے اندر تو عیب ہے تو چھوڑ دے گا، تو ان بچوں کی مزدوری لگی رہے گی۔ صرف اس واقعے کو انسان تھوڑا سا غور کر لے تو انسان کے لیے بہت سارے امور کے اندر اس کو صبر آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر غور کیجئے، ایک آدمی نے کہیں جانا ہو، اس کا کام ہو،
بعض اوقات جاتے ہوئے موٹر سائیکل پنچر ہو جاتا ہے اور انسان بعض اوقات بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں، وقت کے اوپر نہیں پہنچوں گا، بہت پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا یہ سوچ کر لے کہ ممکن ہے اسی کے اندر میرے لیے بہتری ہو۔ اگر موٹر سائیکل اسی سپیڈ کے ساتھ جاتا ہے تو ممکن ہے آگے ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ اس بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہلکا سا نقصان مجھ کو مل گیا ہے تو اس کو برداشت کر لیجیے۔ جیسے کہ کشتی والوں کا تھوڑا سا نقصان ہو گیا، کشتی عیبدار ہو گئی، لیکن اس عیبداری کی وجہ سے بڑے نقصان سے بچ گئے کہ ان کی جو کشتی ہے وہ غصب نہ ہو سکی اور ان کی برابر مزدوری اس کے اوپر چلتی رہی۔ تو بہت ساری چیزوں کے اندر انسان اپنے آپ کو سکون دے سکتا ہے صرف مثبت سوچ کر کے۔ مثال کے طور پر غور کیجیے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو کوئی لڑکی اچھی لگ جاتی ہے اور ان کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ بس یہ مل گئی تو میری زندگی سنور جائے گی، نہ ملی تو میری زندگی خراب ہو کر کے رہ جائے گی۔ اب وہ رشتہ طلب کرتے ہیں، وہاں سے نہ ہو جاتی ہے تو نہ ہونے کی وجہ سے خفقیاں بھی آ جاتی ہیں، پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، اور یہ بعض اوقات شادی نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا پریشان کرتا ہے کہ جو چیز مجھے عزیز لگ رہی تھی، اچھی لگ رہی تھی، وہ تو نہیں ملی۔ تھوڑا سا یہ سوچ کر لے کہ ممکن ہے یہ جو انکار ہو گیا اسی کے اندر میری بہتری ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر شادی ہو جاتی تو میری زندگی پریشان حال ہو جاتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جب شادی کر لیتے ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں، زوجہ بد اخلاق نکل آتی ہے تو انسان کی زندگی بہت اجیرن ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ تو تھوڑی سی سوچ یہ کر لے کہ نہ ہو گیا، ممکن ہے اسی کے اندر میرے لیے کوئی خیر ہو۔ تو جب یہ مثبت سوچ کر لے گا اس کو سکون آ جائے گا کہ اللہ کی یہ زمین ختم نہیں ہوگی، لڑکیاں ختم نہیں ہوگی، یہاں سے نہ ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے، کسی دوسری جگہ کوشش کر لیں گے۔ اسی طرح ایک آدمی ہر معاملے کے اندر سوچ کر کے اپنے آپ کو انسان سکون دے سکتا ہے، اور لوگوں نے تو اس بات کے اوپر بڑی تحقیقیں بھی کی کہ انسان کے جسم کے اندر سارا کردار اس کی سوچ کا ہوتا ہے۔ سوچ اگر وہ اچھی رکھتا ہے، مثبت رکھتا ہے تو بہت اس کا جسم پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سوچیں ایسی ہوں کہ ایسا کیا تو ویسے ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یا یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا، تو انسان اپنے آپ کو پریشان کرتا چلا جاتا ہے۔ تو سوچ کا انسان کی حیات کے اندر اس کو بہتر کرنے کے اندر ایک بڑا ہی بنیادی کردار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر باہر کی کوشش کرتا ہے اور اس کا کام نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تو ترقی نہیں کر سکتے، باہر کا کام ہی نہیں ہو رہا، پیسے بھی ہیں، ساری چیزیں ایجنٹوں کے ساتھ بات بھی کر لی ہے لیکن پھر بھی کام نہیں ہو رہا۔ اگر ساری چیزیں برابر ہونے کے باوجود بھی کام نہیں ہو رہا تو اسی کے اوپر تھوڑا سا غور کر لے کہ ممکن ہو نہ جانا ہی میرے لیے بہتر ہو، ممکن ہے میں چلا جاؤں وہاں پر میرا ایمان بھی برباد ہو جائے۔ بہت سارے ہو سکتے ہیں کہ وہاں جانے کے باوجود کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہاں چلے جاتے ہیں پھر بھی حالات ان کے سدھرتے نہیں، سنورتے نہیں ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ سوچ کر لے گا کہ ممکن ہے میرا نہ ہی جانا میرے لیے بہتر ہو، تو انسان کو سکون آ جاتا ہے، اس کو اطمینان آ جاتا ہے۔ باقی جو چیز اچھی ہے، جائز ہے، اس کے لیے کوشش بھی ہوتی رہنی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود نہیں ہوتا تو بس آنکھیں بند کر کے بیٹھ نہ جائے کہ اب تو میری حیات ہی ختم ہو گئی، میری زندگی ختم ہو گئی۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوتا، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جو جائز کام ہے اس کے لیے کوشش بھی ہو، دعا بھی ہو، اور اگر سمجھتا ہے کہ بہت وظیفے بھی کر لیں پھر بھی کام نہیں ہو رہا اور بہت دعائیں بھی کر لیں پھر بھی کام نہیں ہو رہا، تو نہ دعاؤں کو بس کرے، نہ اللہ سے مانگنا بس کرے، نہ اچھے کام کے لیے کوشش کو بس کرے، اس لیے کہ جتنی بھی دعائیں ہوں کوئی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہر دعا کسی نہ کسی صورت کے اندر ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو جو مانگتا ہے وہ انشاءاللہ مل جائے گا، یا نہیں ملا تو کوئی مصیبت آ رہی ہے وہ مصیبت اللہ تعالیٰ اسے ٹلا دے گا، دور کر دے گا، یا یہ اس کے لیے آخرت کے اندر بطور عبادت کے ثواب کے طور پر اس کے لیے یہ دعا ذخیرہ ہو جائے گی۔ تو چار صورتوں کے اندر کسی نہ کسی صورت کے اندر یہ دعا اس کے لیے قبول ہو جاتی ہے۔ اما سفینہ، جہاں تک کشتی کا تعلق، فکان پس وہ تھی لمساکین، چند مسکینوں کی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کشتی چلا کر محنت مزدوری کیا کرتے ہیں، فارغ، میں نے ارادہ کیا ان عیبا کہ ان کی کشتی کو عیبدار کر دوں، وکانا تھا براہم، ان کے آگے ملکن، ایک بادشاہ، یا خود جو لے لیتا تھا کل سفینۃ، ہر سالم کشتی کو، غصبہ، زبردستی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ